تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اپنی جانب سے وزیر اعظم پاکستان، پاک فوج کے سربراہ اور دیگر مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم بلوچستان کی ترقی کے لیے خاص کر وزیر اعظم صاحب کے پختہ عزم اور عملی اقدامات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بلوچستان کو درپیش دیرینہ مسائل اور عوام کے مشکلات کو دور کرنے پر حقیقی اور بہتری کے لیے اقدامات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اب سے پہلے سی پیک کے بارے میں بلوچستان کے لوگوں کو کئی خدشات تھے اور ماضی میں کئی وعدے کیے گئے جو حقیقت نہیں بن سکے۔ اسی بلوچستان میں ہم نے اس سی پیک کی شروعات میں مختلف امور پہ وفاقی حکومتوں سے ان روڈوں کے افتتاحی پروگرام بھی دیکھے۔ سابق وزیر اعظم کے جوب دورے پہ خاص کر ساری پوری کابینہ نے اس وعدے کا اظہار کیا کہ بلوچستان سی پیک کے مغربی روٹ کا حصہ بنے گا۔ جناب وزیر اعظم صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج پہلی بار سی پیک کے مغربی روٹ پر حقیقی معنوں میں کام شروع ہوگا اور آپ مغربی روٹ کے ضابطہ کچلات کے سیکشن کا سنگ بنیاد رکھ کر سی پیک کو بلوچستان کے لیے بامعنی بنا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ سی پیک خطے میں گیم چینجر ہے۔ ساتھ ہی ہماری خواہش ہے کہ چین پاک اقتصادی راہداری منصوبے سے بلوچستان کے عوام کو اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے۔ آپ آج کارڈک سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں جو کہ بلوچستان میں امراض قلب کے حوالے سے عوام کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ سینٹر پاک فوج اور صوبائی حکومت کا مشترکہ منصوبہ ہے اور اس مرکز کے قیام میں میں خاص کر جنرل صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے برادرانہ ملک یو اے کے ساتھ مل کے یہ جو پیش رفت کی ہے، یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی صحت کی فیسلٹی بنے گی، جس کے حوالے سے ہم بلوچستان کے لوگ اور خاص کر کوئٹہ کے لوگ ہر لحاظ سے صدر کمانڈ کے ساتھ ساتھ چیف آف دی آرمی اسٹاف کا بڑا مشکور ہیں۔ صحت ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو خاص کر جس کی ضرورت بلوچستان میں پائی جاتی ہے۔ ایک بڑا پسماندہ صوبہ جہاں لوگ آج بھی پاورٹی لائن سے بہت نیچے ہیں، ان کے لیے صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جہاں یہ اپنی ساری صحتیابی کے لیے جاتے ہیں، وہ ہے کراچی۔ اور اتنے بڑے صوبے میں اس چیز کے لیے پیش رفت کرنا یہ ہمارے صوبے کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ثابت انشاءاللہ ہوگا۔ محترم وزیر اعظم صاحب، یہاں پہ اس حقیقت کا اظہار بھی کرتا چلوں گا کہ وفاق کی سطح پہ آپ کی حکومت کو جس طرح مشکلات کا سامنا ہوا ہے اور جس چیلنجز کا سامنا ہے، در حقیقت انہی چیلنجز کا سامنا بلوچستان حکومت کو بھی ہے۔ ماضی میں پچھلے کئی دہائیوں میں سسٹمز کا نہ ہونا، اصل بنیادی مسائل کو ایڈریس نہ کرنا، پاکستان کی معیشت کو فوکس نہ کرنا، اکاؤنٹیبلٹی، سسٹینیبلٹی، ٹرانسپیرنسی کو اپنی مین پالیسی کا حصہ نہ بنانا اور پلاننگ سٹریٹجی صرف ان بنیادوں پہ رکھی گئی جہاں چند لوگوں کے مفادات تھے اور پورے ملک کو نہیں سوچا گیا۔ یہ وہ چیلنجز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے اور اس صوبے میں ہمیں ایک گورنمنٹ کی حیثیت سے سب سے بڑا چیلنج فیس ہو رہا ہے، اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے۔ یقینی طور پہ اس ملک میں ماضی میں شاید کازمیٹک پالیٹکس بہت زیادہ ہوئی، جہاں دکھانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو دکھایا گیا، لیکن عملی طور پہ اس ملک کو جس چیز کی ضرورت ہوئی وہ تھے ریفارمز آف اسٹرکچرل ریفارمز، ان پہ کام بہت کم کیا گیا۔ تو ہم اس پہ بڑے پر امید ہیں کہ جس انداز میں آپ کی گورنمنٹ اور خاص کر آپ
ان چیزوں کو پرسو کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، گورنمنٹ آف بلوچستان بھی اسی حوالے سے ان چیزوں پہ فوکس ہے تاکہ ہم پاکستان اور اس صوبے کے فیوچر کے لیے بہتر انداز میں صحیح عملی طور پہ کام کر سکیں۔ ہم یقین ہے کہ صوبے کے مسائل حل کرنے، پسماندگی کے خاتمے اور بلوچستان کی ترقی کے لیے آپ ہمیشہ سے بلوچستان کے حوالے سے پہلے دن سے بہت آپ نے کوششیں کی اور بار بار بلوچستان کے سیاسی اور دوسرے جتنے بھی جماعتیں ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو ہمیشہ سے ایک کانفیڈنس دیا ہے اور آج ہمیں بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ عملی طور پہ ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ ہوتا ہوا دیکھیں گے جو کہ بلوچستان کی اصل ضرورت ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، کوئٹہ ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کی آبادی تقریباً 23-25 لاکھ کے قریب ہے اور بلوچستان کا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن بدقسمتی سے ماضی میں شاید کچھ ایسی دانستہ یا نادانستہ فیصلے ہوئے جن کی وجہ سے ساری سینٹرل فوکس کوئٹہ میں رہی، لیکن آج ہم اس چیز پہ اتفاق رائے سے ایک گورنمنٹ کے حوالے سے، جس میں کولیشن میں آپ کی پارٹی بھی ہمارے ساتھ شامل ہے اور دوسری بھی پارٹیاں ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب حقیقی معنوں پہ ہم لوگوں کے دہلیز، ان کے ڈسٹرکٹ، ان کے تحصیلوں تک ان کی سہولیات وہاں پہنچا سکیں گے اور بلوچستان کے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے اتنی دور کوئٹہ ان کو آنا نہیں پڑے گا۔ یہ ایک حقیقی پروگرام ہے جس کو ہم نے نہ صرف اس صوبے میں بلکہ انشاءاللہ جب ہم پاکستان میں پھیلائیں گے تب جا کے اس ملک کے غیور عوام، اس ملک کے غربا، اس ملک کا وہ طبقہ جو شاید اثر نہیں رکھتا، اصوک نہیں رکھتا، وسائل نہیں رکھتا، پھر جا کے اصل معنوں میں اپنی کارکردگی دیکھ سکے گا۔ اور اس کا ایک بہت اچھا اگزامپل کے پی گورنمنٹ سے ہم نے پچھلے دور میں آپ کی جب حکومت وہاں تھی ہم نے دیکھا کہ لوگ عملی طور پہ چند چیزوں کی ڈیمانڈ اپنی حکومتوں سے کرتے ہیں: صحت، تعلیم، پانی، صحت، روزگار، سیکیورٹی، اور یہ چیزیں جب کسی قوم کو ملتی ہیں وہ قوم پھر ترقی کی طرف آگے چلتی ہے اور ان میں ایک بے چینی کی جو ایک فضا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، بلوچستان کی حکومت نے کئی گزشتہ 8 ماہ کی مدت میں صوبے کی ترقی سمت کا تعین کیا ہے۔ بہت سارے اہم امور پر قانون سازی کرتے ہوئے گورننس کے نظام کو بہتر بنایا گیا ہے۔ ہمارا ایک منشور ہے، جب تک آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک آپ کا گورننس سٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا، کوئی بھی منصوبہ حقیقت میں بن نہیں سکتا جب تک ایک اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، ویل گورننس، ایفیکٹو گورننس کا میکانزم کوئی بھی گورنمنٹ نہ اپنائے۔ ہم بلیو کرتے ہیں کہ جب تک ہم اس گورننس کو بہتر نہیں کریں گے، ہماری پالیسیاں، ہمارے طریقہ کار، ہمارا جو منشور ہے وہ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ صوبے کے اندر جناب وزیر صاحب، یہ صوبہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے۔ پاکستان کا اگر 44% لینڈ ماس میں ہے، اس صوبے کی حقیقت اس وقت تک صحیح معنوں میں سمجھی جا سکتی ہے جو لوگ یہاں قیام کرتے ہیں یا کم از کم یہاں سرو کرتے ہیں۔ ماضی کے پچھلے 15 سالوں میں ہمارے آرمڈ فورسز، ہمارے سیکیورٹی ادارے، یہاں پہ ہماری پولیس ہو، لیویز ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، اور سب سے زیادہ اس صوبے کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور یہ قربانیاں اس ملک کے لیے دی ہیں سب نے۔ اور آج ان سب چیزوں کا مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج کا بلوچستان جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس بلوچستان کی کامیابی اور اس کے امن کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان سب اداروں کو، اپنے سویلینز کو، اپنے لا انفورسمنٹ اداروں کو، جن سب کی محنت سے بلوچستان کے لوگوں نے ایک ہاتھ ملا کے ان سارے چیلنجز کو عبور کیا اور آج یہ وہ بلوچستان ہے جو ماضی کی نسبت آج بہت بہتر ہے۔ اور ہم امید آپ سے اور آپ کی گورنمنٹ سے بھی انشاءاللہ یہی رکھتے ہیں کہ ہمارے صوبے کی ضروریات، ہمارے صوبے کے معاملات، ان سب کو تھوڑا ہٹ کر دیکھنا چاہیے۔ یہ وہ صوبہ ہے جو کانفلکٹس کا شکار رہا ہے، یہ وہ صوبہ ہے جو ڈراؤٹس کا شکار رہا ہے، یہ وہ صوبہ ہے جو پسماندگی کا شکار رہا ہے۔
یہ وہ صوبہ ہے جس میں تعلیم بہت کم ہے، یہ وہ صوبہ ہے جس کے اندر کمرشل ایکٹیویٹیز دوسرے صوبوں کی نسبت بہت کم ہے، لیکن یہاں کے لوگ ایک بہت بڑا جذبہ اس ملک کے لیے رکھتے ہیں، اور آج بھی ان مشکلات کے باوجود وہ اپنی زندگی ایک اچھے قومی دائرے میں ایک زبردست پاکستانی کی حیثیت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کے تعاون سے، آپ کی ایک بہت بڑی سوچ، خاص کر ہمارے آرم فورسز میں جنرل صاحب کی، جنرل باجوہ صاحب کی ایک بہت بڑی سوچ ہے، ہم سب سٹیک ہولڈرز نے اس صوبے کے لیے ایک بہت بڑا طریقہ کار بنانا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے ایسے طریقے سے بہتر انداز میں ایک اچھے میکینزم میں ہماری کوشش ہوگی، توقع آپ سے ہوگی کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، سب سٹیک ہولڈرز مل کر بلوچستان کے صوبے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ صوبہ اس ملک کی ترقی کا انشاءاللہ ضامن بنے گا۔ یہ صوبہ وہ قدرتی وسائل، وہ اسٹریٹجک ایپلیکیشنز اور وہ ڈیپتھ رکھتا ہے جو انشاءاللہ نہ صرف اپنے مسائل حل کرنے میں آگے آئے گا، بلکہ انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خاص کر وزیر احمد صاحب آپ کا کہ آپ آئے، آج آپ نے عملی طور پہ بلوچستان کے لوگوں کے وہ مسائل حل کرنے کے لیے ایک پہلا قدم اٹھایا ہے جو عملی طور پہ انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔